اس دور میں ہم آپ کے منہ سے بڑے اچھے نعرے سنتے تھے، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، اور ہم نے آپ کے وہ جذبے دیکھے تھے، ووٹ کو عزت دو. ہم تو سمجھے کہ بھائی انقلاب آ گیا، اب بھائی جمہوریت حاوی ہوگی، اور پنجاب میں ہمت آ گئی جمہوریت کو حاوی کرنے کی. پتہ نہیں تھا کہ جب آئینہ دیکھیں گے تو حافظ ہی حافظ ہوگا. آج باقاعدہ ایک سیاسی رجسٹرڈ پارٹی آئین کی مخالفت کر رہی ہے. کل کو آپ بولو گے کہ ایک زورورا کے اس نے آئین کی مخالفت کی ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آج آپ ان کرسیوں میں بیٹھ کے آئین کی مخالفت کر رہے ہو، کل کو آپ بولو گے کہ آئین سلب ہوا ہے، پھر آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ ایمل ولی صاحب نے ارسپانسبل بیان دینا اپنی مشہوری کے لیے، اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے، ویسے تو انڈر 19 کے ہیں لیکن اپنے آپ کو لیڈر دکھانے کے لیے ارسپانسبل بیانات دینا ان کی عادت ہے، اور آسمان کی طرف تھوکنا وہ اپنے ہی پڑتا ہے، وہ ان کی عادت ہے. اس طرح کا بیان اور اس طرح کی بات چیت بالکل ناقابل برداشت ہے. آج کس حیثیت سے ہمارا چیف آف دا آرمی اسٹاف باہر گھوم رہے اور بریف کیس میں وٹ جوک، یہ مذاق تھا. وہ تصویر جس نے بھی دیکھی، کون سا چیف آف دا آرمی اسٹاف بریف کیس میں ریئر ارتھ منرل لے کے جائے گا، اور وہ مجھے ایک بہترین برانڈ سٹور لگ رہا تھا جس میں ایک مینیجر کھڑا بڑا خوشی خوشی دیکھ رہا تھا، ایک دکاندار بائر کو کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس بڑی اچھی چیزیں یہ خرید لو. کس معاہدے کے تحت، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. This is sorry to say not democracy. The Minister of the Law Affairs is sitting there. کیا پارلیمان کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ آج تو آپ کو اور سعودی عرب کا معاہدہ ہو گیا، دنیا کو دکھا رہے ہو، دونوں کا معاہدہ کرایا گیا ہے، کیونکہ we know کہ پاکستان کے تھریٹس اور سعودی عرب کے تھریٹس کہاں سے پل ہو رہے ہیں. کیا ایک ہوشیار آدمی یہ جو 20 نکاتی پوائنٹ آج آیا ہے، باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں، یہ جو 20 نکاتی پوائنٹ اور جس میں بولا گیا ہے ٹرمپ نے کہ یہ ہمارے ساتھ پاکستان والوں نے مانا ہے، یہ کس پاکستان نے مانا ہے؟ I as a senator don't know it. یہ میرے سینیٹر دوست بیٹھے ہیں، کوئی بتا دے کہ یہ 20 نکات جو پاکستان جا کے مان چکا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مشورہ ہوا ہے، یہ حکومت والے بتا دے. طارق صاحب بیٹھے، انفیکٹ وہ بتا دے. میرے خیال میں I'm sorry to say لیکن the facts are a bit different. یعنی آپ آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے، آپ پاکستان کی قومی مفاد کی معاملہ ہو، پاکستان کی کامیاب ترین ڈپلومیسی، ایسی ڈپلومیسی جس کی 80 سال میں پاکستان میں مثال نہیں بنتی، ملتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت عروج پہ ہے پاکستان کی ڈپلومیسی، پاکستان کی سفارتکاری. شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں اور فیلڈ مارشل کے ساتھ مل کے جس عروج پر پہنچی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. آپ کسی نہ کسی بہانے کوئی ایسی نیگیٹو بات کرتے ہیں. ایمل ولی صاحب، آپ اس لیے سربراہ ہیں کیونکہ آپ کے گھر میں آپ کے بڑے جو تھے وہ پارٹی چلاتے تھے، نہیں تو اہلیت، معیار اور میرٹ جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ آپ کا کیا ہے. آپ کی پارٹی کی پولیٹکس کا یہ حشر ہے کہ کبھی قومی لیول پر تھی، پھر یہ صوبائی لیول پہ آئی، پھر آپ ضلع سے بھی فارغ ہوئے اپنے سے، اپنی ذاتی سیٹیں، گھر کی سیٹیں وہ بھی ہارے. کیوں؟ کیونکہ لوگ آپ کی کارکردگی اور آپ کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتے، اور آپ کی وجہ سے آپ کے خاندان کو، آپ کی جو حکومت تھی کے پی میں اس وقت جب وزیر اعلیٰ ANP کے تھے تو کیا کمال لوگ کہا کرتے تھے کہ ایزی لوڈ والا وزیر اعلیٰ، ایزی لوڈ والی یہ پارٹی ہے. تو ایزی لوڈ والے اگر کوئی باتیں کریں تو گریبان میں بھی جھانک لیں. اپنے صوبے سے، اپنے ضلع سے، اپنی ذاتی سیٹوں سے ہارنے والے مانگے تانگے اور ادھر ادھر دوسرے صوبے سے جا کر دوسرے ووٹوں پر منتخب ہونے والے آپ بات کرتے ہیں اس طرح جس طرح آپ کو کوئی خیال ہی نہیں. تو I request the government کہ the Prime Minister اور چیف جب بھی واپس آئے ایک جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے، اور یہ جو اتنا بڑا سودا ہو رہا ہے، اس سودے پہ جو سوداگر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کون بنا ہوا ہے آج کل سوداگر، وہ پارلیمان کے سامنے پیش ہو اور وہ پارلیمان کو بتائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک خطرناک طرف جا رہا ہے ملک، کیونکہ ان 20 نکاتی نقطوں پہ تو عمل ہو جائے گا. میں اچھے تارے دکھائے گئے ہیں
کہ فلسطین کو مان لیا جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں بچا تو یہ ایک ڈرامہ کھولا گیا ہے۔ اور اس 20 نکاتی پوائنٹ کے بعد فوراً میری یہ بات یاد رکھے کہ آپ کے ملک والے یہ بھی شاید مان چکے ہوں، سعودی عرب بھی، کہ جو ابراہیم اکارڈ تھا کہ بھئی اب اسرائیل کو تسلیم کرو اور اب سب چلے۔ یاد رکھو میری یہ بات۔ اور پھر جو زہر ریاست پاکستان نے پچھلے 70 سال سے اسرائیل کے خلاف اپنے شہریوں کے اندر، دماغ میں اور دل میں گھسا چکے ہیں، اس زہر کا کیا کرو گے؟ اتنا آسان ہے کہ بھئی فیلڈ مارشل کو 4 تارے والے نہیں 6 تارے والے بھی ہو، لیکن جو ادھر ماحول بنایا گیا ہے یہاں پہ اسرائیل کو تسلیم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو پھر یاد رکھیں یہ ایوان کہ اس دن یہ جو ابھی جس کی تعریفیں ہو رہی ہیں وہ چیف ہو یا وزیر اعظم ہو، اس دن ان کی یہ حالت ہوگی جو آج مودی کی ہو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل جتنے سربراہان سے ملتے ہیں یا وہ بیرون ملک دورے کرتے ہیں، وہ قومی ذمہ داری یا اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے کرتے ہیں، ان کے وہ ذاتی شوق میں یا اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے۔ اس میں کیا کوئی شک ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ اس ادارے کے یا اس ادارے کے سربراہ کے بغیر ممکن ہو سکے؟ پاکستان کی یہ سفارتکاری کا عروج انڈیا پاکستان کی جنگ میں فتح کے بعد شروع ہوا، اور اس فتح میں جس سپہ سالار نے اس کو لیڈ کیا، آپ نشانہ بناتے ہیں اپنی ذات کے لیے کہ آپ کا قد بڑھ جائے، کہتے ہیں آپ کو ایزی لوڈ ہیں، انڈر 19 ہیں آپ کو پکڑ دکڑ کے ادھر ادھر سے ہم سب نے مدد کر کے وہ بلوچستان سے آپ ممبر بن گئے۔ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے سرو کر رہے ہیں، جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو بھرپور جواب آئے گا، فلور آف دی ہاؤس آئے گا۔ اگر اس دن بھی موقع ملتا تو فوراً آتا۔ یعنی آپ کو پاکستان سے زیادہ افغانستان سے محبت ہے، آپ کی اسی سیاست کی وجہ سے اور اسی غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے، غیر ذمہ دارانہ ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ رول کی وجہ سے آپ کونسلر نہیں بن سکتے پورے اپنے صوبے کے اندر۔ سیاست آپ کی فارغ ہو گئی ہے، ایزی لوڈ لوگ آپ کو کہتے ہیں، انڈر 19 میں رہتے ہوئے باتیں آپ کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں آپ کو۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد ایس آئی ایف سی کی حیثیت آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ مجھے پرویز انکل بتا دیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آیا ایس آئی ایف سی ایک دفعہ پھر فائنینشلی 1 یونٹ کی طرف پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کے تمام تر فیصلے ایک ہی جگہ ہو رہے ہیں۔ آپ کی پنجاب کی ایگریکلچر پالیسی وہی ایس آئی ایف سی بنا رہا ہے، آپ کا جو بنگ پالیسی بنایا اس کا کمیشن وہی ایس آئی ایف سی کو ملا ہوا ہے، ریئر ارتھ منرلز وہی ایس آئی ایف سی ڈیل کر رہے ہیں۔ آیا 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ عمل غیر آئینی ہے یا غیر آئینی نہیں ہے؟ فخر کرنا چاہیے کہ جہاں ہمارے وزیر اعظم کا کوئی فون نہیں اٹھاتا تھا، وہاں وزیر اعظم کو بھی ریڈ کارپٹ ملتا ہے، اور فیلڈ مارشل اور چیف اور آرمی سٹاف کو بھی ریڈ کارپٹ اور ان کی عزت احترام کیا جاتا ہے، جو پاکستان کی عزت ہے۔ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی ہو، فورن افیئرز ہو، جو رول اس ادارے اور سربراہ کا ہے وہ تسلیم اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ کے اندر اتنا ظرف نہیں ہے کہ آپ اچھے کاموں کو تسلیم کر سکیں یا اکنالج کر سکیں، تو کم از کم اپنے منہ سے وہ باتیں کر کے اپنے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے، اور آسمان پہ تھوکیں گے تو آپ کے منہ پہ پڑے گا۔